بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے جڑی ایک ایسی سچی کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں جو بہت ہی انوکھی اور حیران کر دینے والی ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت جو بہت پریشان اور دکھی لگ رہی تھی خواجہ صاحب کی خانقاہ میں آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے حالات سے لگ رہا تھا کہ یہ بہت دکھی اور ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ جیسے ہی عورت نے خانقاہ کے دروازے پر قدم رکھا، ایک خادم نے آگے بڑھ کر اسے روکتے ہوئے پوچھا، خاتون تم کون ہو اور کس سے ملنا چاہتی ہو؟ غم کی شدت سے عورت کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں صرف ایک غمزدہ ماں ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ پھر عورت نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ خادم نے پوچھا، وہ مطلب کون؟ بوڑھی عورت کہنے لگی، وہ فقیر جو لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کو عورت کا یہ اندازہ بات بہت برا لگا۔ اس نے کہا، خاتون یہ ایک مرد خدا کی خانقاہ ہے، یہاں ادب اور احتیاط کا خیال رکھنا چاہیے۔ عورت کے چہرے پر غم کے سائے اور گہرے ہو گئے۔ اس کی بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ خادم کو لگا شاید وہ اپنی سمجھ کھو چکی ہے۔ اسی حالت میں عورت نے کہا، مجھے کیا معلوم کہ ادب کسے کہتے ہیں، میں تو صرف اپنے بیٹے کے بارے میں جانتی ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم کو بھی عورت کی حالت دیکھ کر غصہ آ گیا۔ غصے میں اس نے جھڑکتے ہوئے کہا، پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ عورت نے جواب دیا، میں اپنے بیٹے کو لینے آئی ہوں۔ یہ کہتے کہتے عورت کا صبر ٹوٹ گیا اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ خادم نے غصے میں کہا، اے عورت واپس چلی جاؤ، یہاں تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ خادم کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ عورت دیوانی ہے، اسے لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ تبھی اچانک عورت چیخنے لگی، اے شخص تو کہاں ہے؟ بوڑھی عورت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ ایک عجیب سے انداز میں پکار رہی تھی۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، تیرے آدمی کتنے پتھر دل ہیں، ایک دکھیاری ماں کو آگے جانے کا راستہ تک نہیں دیتے۔ عورت کی آواز اتنی زوردار تھی کہ خانقاہ کا ہر کونا گونجنے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں، خدمت گاروں اور خانقاہ میں موجود تمام لوگ اس عورت کے دل کو چیر دینے والی چیخیں سن کر حیران رہ گئے۔ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی حیرت زدہ تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس خادم کو آواز دی جو آپ کو وضو کرا رہا تھا۔ آپ نے خادم سے فرمایا، جاؤ جا کر دیکھو یہ شور کیسا ہے، یہ عورت کون ہے اور اس پر کیا مصیبت آئی ہے۔ خادم نے عرض کیا، حضور پہلے آپ پورا وضو فرما لیں۔ خادم کے لیے اس عورت کی چیخوں کا کوئی خاص مطلب نہیں تھا، وہ اپنے کام میں صحیح تھا، کیونکہ ایک خادم کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے مخدوم کو خوش رکھنا ہوتا ہے، اس لیے وہ باقی دنیا کی ہر بات سے بے پرواہ ہو کر صرف حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دھیان دے رہا تھا۔ لیکن سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسے رحم دل ہستی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی کی تکلیف نظر انداز کر دیں۔ اپنی کرم دلی کی وجہ سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا، پہلے جاؤ اور اس عورت کی خبر لو۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بے چین نظر آنے لگے تھے۔ پھر فرمایا، میں اپنا وضو خود کر لوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کے ہاتھ سے پانی کا برتن لے لیا۔ خادم تیزی سے خانقاہ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور اس بیچ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے لگے۔ عورت کی درد بھری آوازیں لگاتار سنائی دے رہی تھیں، تو انہیں منع کیوں نہیں کرتا؟ یہ مجھے تیرے پاس آنے سے روک رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد خادم واپس آیا اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضور ایک پاگل عورت اپنے بیٹے کو تلاش کرتی ہوئی خانقاہ میں آ گئی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا اس کا بیٹا یہاں نہیں ہے؟ خانقاہ میں تو ہر روز بہت سے لوگ آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں اس کا بیٹا بھی ہو۔ خادم نے ادب سے جواب دیا، حضور اس کے بیٹے کا خانقاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے،
حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر بھی اسے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے دو، اس کی تلاش سے کسی کو کیا نقصان پہنچے گا؟ خادم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور وہ عورت پاگل ہے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا ناراضگی بھرے لہجے میں فرمایا، اگر وہ پاگل یہاں نہ آئے تو کہاں جائے؟ یہاں تو بہت سے دیوانے آتے ہیں، اس کے آنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ان شبدوں میں بہت گہرائی تھی، لیکن خادم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکا۔ وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بدلتے چہرے کو دیکھ کر گھبرا گیا اور جلدی سے دوڑ کر خانقاہ کے دروازے پر گیا۔ اس نے دوسرے ساتھی کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا حکم سنایا۔ اس کے بعد خادم بوڑھی عورت کے راستے سے ہٹ گیا۔ اب اس دکھیاری ماں کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ اس کی چیخیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے آس پاس کھڑے لوگوں کے چہروں کو دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک خادم اس عورت کو سلطان الہند کے پاس لے گیا۔ جیسے ہی عورت نے خواجہ صاحب کو دیکھا، وہ بے چین ہو کر آپ کے قدموں سے لپٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ عورت نے کہا، میں تیرے پاس اپنا بیٹا لینے آئی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تیری دعاؤں میں بہت اثر ہے، تیری دعا سے میرا کھویا ہوا بیٹا واپس آ سکتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا، تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ عورت ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میرے بیٹے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، حاکم شہر کے حکم پر اسے بے گناہ ہی قتل کر دیا گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، تو پھر قیامت کے دن کا انتظار کرو، وہ دن جب ساری ناانصافیاں ختم ہوں گی، ظالموں اور گنہگاروں کو ان کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا۔ اس دن نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کسی کا طاقت اور رتبہ۔ اس دن انصاف ہوگا۔ جنہیں اس دنیا میں انصاف نہیں ملا، انہیں اس دن پورا حق ملے گا۔ تم اس وقت کا انتظار کرو جب تمہارے بیٹے کو بھی انصاف ملے گا۔ اللہ رب العزت انصاف ضرور کرے گا۔ اس دردناک حادثے نے بوڑھی عورت سے اس کا صبر چھین لیا تھا۔ وہ کہنے لگی، وہ دن تو بہت دور ہے، میں تیرے پاس اس لیے آئی ہوں کہ مجھے اسی دنیا میں انصاف چاہیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دھیرے سے کہا، خاتون، میں تو بس ایک مسافر ہوں جو خود برسوں سے خدا کی تلاش میں در در بھٹک رہا ہے۔ میں اس شہر کا حاکم نہیں ہوں کہ کسی کو انصاف دوں، اور جو چلا گیا وہ اب واپس نہیں آ سکتا۔ اگر پہلے خبر ہوتی تو میں اللہ سے اس کے لیے دعا کرتا، لیکن اب اس کے اعمال کا لکھا بند ہو چکا ہے۔ اب صبر ہی ایک ماتر علاج ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اتنا سن کر عورت اور زیادہ بے چین ہو گئی۔ اس نے کہا، میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں اپنے بیٹے کو لے کر ہی جاؤں گی۔ اگر مردے زندہ نہیں ہوتے تو میں بھی یہیں تیرے قدموں میں مر جاؤں گی۔ میرے بیٹے کے بنا یہ زندگی ایک بوجھ ہے۔ اگر وہ واپس نہیں آ سکتا تو میری موت کے لیے دعا کر، اللہ تیری دعا ضرور سنے گا۔ عورت اپنے ہوش کھو چکی تھی۔ وہ دیوانے کی طرح آگے بڑھی اور خواجہ صاحب کا دامن پکڑ لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوب گئے، پھر نرم لہجے میں بولے، اچھا میرا دامن چھوڑو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نماز پڑھ لوں پھر تمہاری بات سنوں گا۔ عورت نے ان کا دامن چھوڑ دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی، پھر بوڑھی عورت کی طرف مخاطب ہوئے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ اپنی درد بھری کہانی سنانے لگی۔ میں ایک غریب بیوہ ہوں۔ میرے شوہر نے جاتے وقت ایک 2 سال کا بچہ چھوڑا تھا۔ میں نے محنت مزدوری کر کے اسے پالا۔ جب وہ جوان ہوا تو شہر کے ظالم قانون نے اسے چھین لیا۔ ایک رئیس کے بیٹے نے ایک غریب نوجوان کو قتل کر دیا۔ وہ مارا جانے والا لڑکا میرے بیٹے کا دوست تھا۔ چشمدید گواہوں نے جھوٹ بول کر میرے بیٹے پر الزام ڈال دیا۔ میں نے عدالت میں انصاف مانگا، مگر قانون بہرا تھا اور حاکم بے دل۔ رئیس زادے کو بچانے کے لیے میرے بے گناہ بیٹے کو پھانسی دے دی گئی۔ میں اس کی لاش وہیں چھوڑ کر تیرے پاس آ گئی۔ لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ تیری دعا سب سے زیادہ سنتا ہے۔ یہ کہہ کر عورت نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ عورت کی درد بھری بات، اس کی سادگی اور اس کی تکلیف نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بے چین کر دیا۔ آپ کا چہرہ بدلنے لگا اور پھر آپ نے ایک سرد آہ بھری۔
حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے مالک، اپنے اس بندے معین الدین پر رحم فرما، تو ہی ہر بات کو بہتر جانتا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو لوگ تھے، ان لوگوں نے اس بوڑھی عورت کو یقین دلایا تھا کہ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ خواجہ صاحب کو بدنام کیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ جب غم سے ٹوٹی ہوئی ماں آپ سے فریاد کرے اور آپ کچھ نہ کر پائیں تو لوگ آپ پر ہنسیں اور آپ کی شخصیت مذاق بن کر رہ جائے۔ یہ دل دکھانے کا بڑا عجیب انداز تھا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے۔ آپ کے چہرے مبارک پر اذیت اور تکلیف کے آثار صاف صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے آنکھیں کھولی اور بوڑھی عورت سے بولے، خاتون، تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ کاش تمہیں یا کسی دوسرے شخص کو میری ذات سے یہ گمان نہ ہوتا۔ لوگ یہ کہہ دیتے کہ معین الدین اس شہر میں سب سے زیادہ گنہگار شخص ہے، خدا اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد خواجہ صاحب اٹھے اور عورت سے کہا، چلو مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے چلو، میں اللہ سے اس کے لیے انصاف مانگوں گا۔ یہ سن کر عورت کی امیدیں جاگ اٹھیں۔ اس کی مایوس آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ وہ کہنے لگی، خدا ان لوگوں کا بھلا کرے جنہوں نے مجھے تیرا پتہ بتایا۔ خواجہ صاحب نے کچھ مریدوں کو ساتھ لیا اور باقی لوگوں کو خانقاہ میں رکنے کا حکم دیا۔ پھر وہ عورت کے بتائے راستے پر چل پڑے۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد خواجہ صاحب اور ان کے مرید اس جگہ پہنچ گئے جہاں بوڑھی عورت کا بیٹا پھانسی پر چڑھایا گیا تھا۔ پھانسی کی جگہ پر حکومت کے کارندے کافی پہلے اسے پھانسی دے کر جا چکے تھے۔ وہاں ایک چوکیدار دروازے پر پہرا دے رہا تھا اور کچھ لوگ دروازے سے جھانک کر اس لڑکے کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ بوڑھی عورت بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ جب وہ دروازے تک پہنچی تو اس نے چیختے ہوئے کہا، یہی ہے میرے جوان بیٹے کی لاش جسے اس شہر کے اندھے قانون نے نگل لیا۔ بوڑھی عورت دراصل حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر رہی تھی، جو دھیرے دھیرے پھانسی کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیکن آس پاس موجود لوگوں کو لگا کہ وہ ماں ان لوگوں کے سامنے اپنی فریاد کر رہی ہے۔ اچانک ایک کٹھور آواز گونجی، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ آواز پھانسی گھاٹ کے چوکیدار کی تھی۔ اس نے سخت لہجے میں بوڑھی عورت کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اے بڑھیا، تو حاکم شہر کے انصاف پر سوال اٹھا رہی ہے؟ تجھے اپنی اس گستاخی کی سزا بھی پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتی ہے۔ اپنے بدماش بیٹے کو مظلوم کہہ رہی ہے؟ یہ حاکم کا تجھ پر احسان ہے کہ اس نے تیرے بیٹے کو کفن دے دیا، ورنہ اس کی لاش کو کتے نوچ کھاتے۔ اسی دوران حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچے۔ آپ سیدھے چوکیدار سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اگر تم اس عورت کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے لہجے میں نرمی لا کر اسے دلاسا ہی دے دو۔ آج جو مصیبت اس عورت پر آئی ہے، کل وہ کسی اور پر بھی آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تماشا کرنے والے خود تماشا بن جائیں، انہیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شبد سن کر وہاں کھڑے لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ چوکیدار جو اب تک سخت لہجے میں بات کر رہا تھا، ایک دم خاموش اور بے بس کھڑا رہ گیا۔ اس کی بولنے کی طاقت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے چوکیدار سے کہا، ہم اس لڑکے کو لے جانے ہی آئے ہیں، تمہیں اب اور زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ غمزدہ ماں بھی اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جائے گی، پھر تم بھی آزاد ہو جاؤ گے، تمہارا قانون بھی اور تمہارا حاکم بھی۔ یہ کہہ کر خواجہ صاحب مقتل کے اندر چلے گئے۔ بوڑھی عورت اور ان کے ساتھ آئے خادم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہاں موجود تماشائی لوگ پہلے سے ہی خواجہ صاحب کو دیکھ کر جیسے پتھر کے بت بن گئے تھے۔ چوکیدار بھی ایک دم خاموش کھڑا رہا۔ وہ بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا رہا، جن کی سادگی اور رعب نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ چوکیدار بار بار یہی سوچ رہا تھا، یہ سادہ کپڑوں میں ملبوس انسان آخر کون ہے جس کی ہیبت سے اس کی روح تک لرز رہی ہے؟ چاروں طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہا تھا۔ سب کی نگاہیں آپ پر ٹک گئی تھیں۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب مقتول یعنی مارے گئے لڑکے کی لاش کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔
ان کے پیچھے ان کے خادم کھڑے تھے۔ غم سے ٹوٹی ہوئی ماں اپنے جذبات روک نہیں پائی۔ وہ دوڑ کر اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ پورا پھانسی گھاٹ اس کی ماتم کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک اس نوجوان کے چہرے کو غور سے دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے خادموں سے فرمایا، عصر کا وقت ہو گیا ہے، پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ آپ کے حکم پر مریدوں نے زمین پر اپنے اپنے رومال بچھا دیے۔ خواجہ صاحب امامت کے لیے آگے بڑھے۔ ایک خادم نے تکبیر کہی اور وہاں موجود چند مسلمانوں کی جماعت نے نیت باندھ کر نماز پڑھی۔ نماز ختم کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ آپ دعا میں فرمانے لگے، اے سب جاننے والے اور سب خبر رکھنے والے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے نسبت ہے، کاش تیری بارگاہ میں مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو جائے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تو میری دعاؤں کو سب سے زیادہ سنتا ہے، پر تیری عزت اور جلال کی قسم میں نے ان سے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ لوگ اپنے جوش اور عقیدت میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ میں تو تیرا وہی معین الدین ہوں جسے تیری رحمت کی وجہ سے ہی یہ پہچان ملی ہے۔ میں اپنی حقیقت کو جانتا ہوں، مگر یہ غم سے ٹوٹی ہوئی ماں مجھے تیرے نام کا واسطہ دے کر یہاں تک لے آئی ہے۔ اے اللہ، اس کے بھروسے کو قائم رکھ۔ مقتل بھی تیرے حکم سے آباد ہوتے ہیں اور بزم حیات بھی تیرے اشارے سے ہی سجائی جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس چھوٹی سی دعا نے ان کے خادموں کو رلا دیا۔ ان کے خادموں نے ایسا درد بھرا لہجہ پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مقتول یعنی مرے ہوئے لڑکے کے پاس گئے۔ آپ نے کچھ دیر اس کے بے جان شریر کو دیکھا، پھر اپنی لاٹھی سے اس کی گردن کو ہلکے سے چھوتے ہوئے فرمایا، اگر تو سچ میں مظلوم ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ آپ کے یہ الفاظ کہنا ہی تھا کہ لڑکے کے شریر میں ہلکی سی حرکت ہونے لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ پورا منظر دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ اس کی ماں خوشی اور غم کے ملے جلے جذباتوں کے ساتھ دوڑ کر اپنے بیٹے سے لپٹ گئی۔ ماں اور بیٹا دونوں روتے ہوئے خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر پڑے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ، انصاف ہو گیا، اب مجھ گنہگار کو اور تماشا مت بناؤ۔ ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہو جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر خواجہ غریب نواز تیزی سے مقتل سے باہر نکل آئے اور اپنی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اولیاء کو خاص طاقت اور قوت سے نوازتا ہے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ جیسا کسی نے کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کاملین سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق دے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔